اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حق اور باطل کے درمیان پہچان کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی۔ تاریخ میں مرقوم ہے کہ جب حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوا تو اس وقت حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا وہاں پر موجود تھی، اور وہ روایت کرتی ہے کہ جب میں نے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دائیں بازو پر نگاہ کی تو وہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اذ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا کہ یہ آیت وہاں پر نقش تھی، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ جب حق آئے گا تو باطل محو ہو جائے گا، باطل چلا جائے گا، باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان الباطل کانا زہوقا، اور باطل بے شک کسی طریقے سے مٹنے والی چیز ہے۔ حق کا ظہور ہوگا، باطل مٹ جائے گا، اور باطل اس طریقے سے مٹنے والی چیز ہے۔ یعنی گویا آیت کریمہ جو کہ تفاسیر میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور مخصوصاً عصر الظہور۔ عصر الظہور اور وہ زمانہ کہ جب حضرت ظہور کریں گے غیبت صغرا اور کبریٰ کے بعد ظہور کا زمانہ ہوگا، در حقیقت یہی زمانہ ہے کہ جس کی مصداق اور جس کی طرف اشارہ یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا کہ جب حق کا ظہور ہو جائے گا، حق جب آ جائے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ یعنی حق اور باطل جس کو ہم نے نیگیٹو انرجی سے تعبیر کیا تھا، اور حق کو جو کہ پازیٹیو انرجی سے، تو گویا کہنا یہ ہے کہ یہ حق کا بول جو ہے اسی وقت بالا ہوگا کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے۔ باطل اس وقت ختم ہو جائے گا۔ باطل کون سی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں باطل ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا وہ سب باطل ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے بشریت کی صلاح اور بشریت کے لیے بہتری سمجھی اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے، وہ حق ہے۔ اب یہ حق اور باطل کبھی کبھار افعال کی شکل میں ہے، کردار کی شکل میں ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ شخصیت اور وجود کی شکل میں ہے، وجود خارجی کی شکل میں ہے۔ وجود کی 4 قسمیں ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجود خارجی بھی ہوتا ہے، تو جو وجود خارجی ہے حق کا، وہ شخصیات کی شکل میں، اور اس میں سے سب سے عظیم وجود جو حق کا ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات اقدس ہے۔ یعنی یہ ذات مقدسہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو کہ عینی ہی حق کا وجود ہے، اور باطل کی شکل میں وہ تمام کی تمام چیزیں اور تمام کے تمام وہ شخصیات، طاغوتی قوتیں جس کو کہتے ہیں، یا قوت ہے یا خود شخصیات طاغوت ہے۔ یعنی وہ طاغوت اور اس طرف حق، یہ دونوں جو ہے ایک گہرا تعلق ہے اس کا۔ یعنی خود جب زیادہ سے زیادہ تنازعات کس عصر میں شروع ہوئے تھے، کس عصر میں؟ عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں۔ وہاں پر جو یہ حدیث مبارک ہے جو کہ طرفین کی کتابوں میں مرقوم ہے، فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، یعنی حق کی شکل جو ہے وہ علی ہے، اور پھر ایک دعا بھی فرمایا حق کو اسی طرح موڑ دے کہ جس طرف علی ہو، خود حق کا اس طرف پھیرنا، اور اس طرف حق کو یعنی خود اللہ سے گویا کہ دعا فرما رہے ہیں اللہم اے بار الہی حق کو اس طرف
پھرا دے جس طرف علی مولا ہو. یعنی کوئی حق کا وجود جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے اس دور میں، چونکہ سب سے زیادہ، سب سے دقیق اور سب سے زیادہ کہ اس دور میں کہ جب باطل اور حق کے درمیان جو تنازع ہوا تھا، وہ تنازع کا دور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے. یعنی چونکہ آج تک جتنی بھی یہ اختلافات ہیں اگر ہم غور کریں تو یہ کس دور سے شروع ہوئے؟ بعد از رسول اللہ شروع ہوئے تھے. البتہ رسول اللہ کے خود کے دور میں بھی ایسے تھے، لیکن ان کا چونکہ رسول کا وجود اور رسول کا وہاں پر حاضر ہونا، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کچھ کام لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خود رسول اللہ چونکہ وہاں پر موجود ہے تو اب کیا کریں، کچھ نہیں کہہ سکتے. بعد از عصر رسول، یعنی رسول کے زمانے کے بعد، شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جو مشکلات وہاں پر ایجاد ہوئے تھے، جس میں سے ایک خلافت کا مسئلہ ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج کل کے اس دور میں جتنی بھی مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب وہی خلافت کی غلط تعین، جو تعداد زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے حکومت ہاتھ میں لے لی اور غلط تعین خلیفہ کا کر دیا. یہ سلسلہ یہ ہے کہ آج تک اس کا خامیازہ جو انسانیت بھگت رہا ہے وہ یہی ہے. یعنی خود رسول اللہ نے گویا کہ حق کی پہچان کی جو غدیر کا مجمع ہے وہاں پر حضرت کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. گویا اس حق کی گویا کہ پرچار کر رہے ہیں، اس حق کو تعین کیا جا رہا ہے. اور خود رسول اللہ اپنے دور میں اگر سارے لوگ، فرمایا اگر سارے لوگ ایک طرف ہو، دوسری طرف ذات اقدس حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہو، ان سب لوگوں کو چھوڑ دیجیے گا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اقتداء میں چلا جا. سب اگر ایک رستے پر ہو، حضرت امیر دوسرے رستے پر ہو، سب کو چھوڑ کے حضرت امیر کی اقتداء کر لے. گویا اس حق کی طرف جو رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی، رسول اللہ نے بشریت کو ہدایت فرمائی، وہ حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کے بارے میں خود فرمایا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق، اور جہاں حق ہے وہاں علی. وجود علی حق ہے علیہ السلام. اور یہ نشاندہی جو ہے حضرت نے کی اب سلسلہ زمان اور دور. البتہ اس سے پہلی بھی حق اور باطل کے درمیان ایک خط احمر، ایک ریڈ لائن وہ اس دور میں بھی تھا. یعنی خود دوسرے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی حجتیں جو اللہ ان کو بھیجتا رہا انسانیت اور بشریت کی ہدایت کے لیے، اس دور میں بھی یہ سلسلہ بے طور اتم موجود تھا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی حق اور باطل کی یہ جنگ شروع تھی، جس کو آپ نے یہ کہا کہ حق اور طاغوت کی جنگ ہے. طاغوتی طاقتیں، طاغوتی کردار، طاغوتی انسان جو ظاہر انسان کی شکل میں ہے، طاغوت ہے. یہ سلسلہ رہا حق اور باطل کی یہ جنگ. لیکن یہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ یہاں رسول اللہ نے بالکل واضح طریقے سے انسانیت کو اس حق کی طرف ہدایت کی کہ یہ حق ہے. اور خود جیسے میں نے عرض کیا کہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جنہوں نے فرمایا کہ حضرت کے بازو پر حتیٰ یہ لکھا ہوا تھا. یعنی یہ اس قدر حق اور باطل کی یہ جنگ اس قدر لازم اور ضروری ہے کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظیم نشانی آیت اللہ العظمی، آیت اللہ الکبریٰ، وہ عظیم نشانی اس کے بازو پر بھی یہ رقم کر دیا. فرمایا کہ حق یعنی یہ حق ہے، یہ جب ظاہر ہوگا اس وقت باطل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور باطل اسی طریقے سے مٹنے والی چیز ہے. یعنی انسان کی جو آخرت ہے، آخرت جو ہے وہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عاقبت بخیری جو ہے وہ انسان کی اچھی ہونی چاہیے. اور اس عاقبت بخیری کے لیے کیا ہے کہ سب کے سب جتنے بھی فسق ہے، فجور ہے، یعنی جتنی بھی باطل قوتیں ہیں یا باطل ہے جو بھی ہے، شخصیت کی شکل میں، کردار کی شکل میں ہے، اس سب کا خاتمہ ہو جائے اور حق کا بول جو ہے وہ بالا ہو جائے. یعنی خود اس آیت کریمہ کی طرف جو میں بار بار اس کو تلاوت کرتا ہوں
اور وہ یہ ہے کہ خود جب فرمایا کہ دین اسلام سب ادیان پہ غالب آ جائے گا. کب غالب آئے گا؟ یہ آج آیا ہے غالب؟ جواب آئے گا کہ نہیں، آج غالب نہیں ہے دین اسلام سب ادیان پر. دنیا کے آمار اور دنیا کی جب وہاں پر ایک حساب کیا گیا تو اس کاؤنٹنگ میں یہ نظر آیا کہ ہر دنیا کا 5واں شخص یا 6واں شخص وہ مسلمان ہے، مسلم ہے. وہ بھی کس قسم کا مسلم ہے؟ کیا حقیقی مسلم ہے یا حقیقی مسلم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے شناختی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ پہ وہ یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسلم ہوں. یعنی وہاں پر ریلیجن میں وہ یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں مسلم ہوں. لوگوں نے اس اعتبار سے ایک کاؤنٹنگ کی اور اس کاؤنٹنگ میں یہی نظر آیا کہ دنیا کا 5واں یا 6واں شخص مسلمان ہے. 4 کافر 1 مسلمان، اگر ہم یہ کہیں 4 کافر 1 مسلمان. تو اب یہاں پر یہ دین اسلام کا کیا غلبہ ہے؟ غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز پر غلبے کی کیا تعریف ہے؟ غلبے کی تعریف یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کسی ایک جماعت کی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں، اور دوسری جماعت کی وہاں پر اقلیت ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ غلبہ ہے. اس گروہ نے یہ دوسرے گروہ کے اوپر غلبہ کر دیا. غلبے کی یہ تعریف ہے. اس کو آپ غلبہ کہتے ہو کہ جہاں 4 کافر اور 1 مسلمان، یعنی اگر 100 بندے ہیں، 100 میں 20 مسلمان، 80 کافر، یہ غلبہ ہے؟ یقیناً جواب یہی ملے گا. عاقل آدمی یہ کہے گا کہ نہیں، یہ غلبہ نہیں ہے، یہ کمی ہے. غلبہ نہیں ہے، یہ قلت ہے. غلبہ کب ہوگا؟ جب حق کا بول بالا ہو جائے اور باطل مٹ جائے، اس وقت غلبہ ہو سکتا ہے. اور یہ غلبہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے اور وہاں پر جو احادیث میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ واقعہ ہو جائے، وہ سب چیزیں واقعہ ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جہاں تک میں سوچتا ہوں بہت سارے روایات مہدویت کے عنوان سے، بہت ساری روایات کا ایک سلسلہ دجال اور سفیانی اور اس قسم کے کریکٹرز کے بارے میں ہے. اندازہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں ایک شخص بھی ہو کہ جو دجال ہو، ایک شخص بھی ہو کہ جو سفیانی ہو سکتا ہے. بلکہ کچھ روایات میں ایسے بھی ہے کہ ابو سفیان کے نسل سے یہ شخص جو سفیانی ہے، حتیٰ عصر رسول اللہ سے پہلے یہ شخص جو ہے اس کی ولادت ہو چکی تھی، یہ دنیا میں آ چکا تھا اور آج بھی زندہ ہے. پتہ نہیں کس جگہ پہ زندہ ہے، کہاں پہ ہے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ زندہ ہے. کچھ ایسے روایات ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ روایات جو ہے وہ بالکل، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ روایات 100% کی روایات ہے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ پیدا ہو جائے، لیکن کچھ روایات میں ایسے ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. اب یہاں پر شاید ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سفیانی اور دجال یہ اس دور میں کچھ شخصیات بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے اس کا نام سفیانی ہے، ایک شخص ہے اس کا نام دجال ہے. لیکن زیادہ تر احادیث سے جو اخذ کیا جاتا ہے، صاحبان دقت اور جو مطالعے والے افراد ہے، کتاب شریف بحار الانوار جس کا اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، جلد نمبر 12 کی، وہاں پر جا کے ان روایات کو آپ پڑھ لیجئے. یا دوسری جو ہمارے پاس کتاب ہے، غیبت توسی ہے یا غیبت نعمانیہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مہدویت کے باب میں، یا نجم الثاقب ہے، نجم الثاقب شیخ مولا نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی کتابیں ہیں کہ جہاں پر خود مہدویت کے عنوان سے اہل تسنن کی بھی کچھ کتابیں ہیں. مثلا ایک کتاب جو معروف کتاب ہے شافعی کی ہے، شافعی لکھ چکا ہے. تو ان کتابوں کا اگر ایک مطالعہ کر لیں، سرسری مطالعہ، تو وہاں پر آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ یہ جو سفیانی اور یہ جو دجال ہے، یہ ہو سکتا ہے اس دور میں انسان بھی ہو، لیکن زیادہ تر یہ وہی کریکٹر کے اوپر اس کی جو ہے ڈیفینیشن وہی کریکٹر کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ گویا کہ ایک کریکٹر ہے، سفیانی کریکٹر، دجالی کریکٹر، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر اس کا یہی مفہوم نظر آتا ہے، چونکہ وہاں پر جو چیزیں ہیں جو بیان کرتے ہیں، مثلا کچھ احادیث جو ہے وہ آیات قرآنی کی طرح ہے، تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی. مثلا ایک حدیث جو کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہوگا اور وہ گدھا بھی بہت بڑا گدھا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا گدھا تو نہیں ہوتا. مثلا آپ رکھ لیں کہ گدھے جو ہے وہ تو ظاہر ہے جیسے ان کی ایک اپنی سائز ہے،
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قسم کی احادیث کے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک قسم کے حدیث جو ہے وہ تشبیہی حدیث ہے، یعنی اس سے گویا کہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور حدیث کے ظاہری الفاظ یہ ہے. یعنی اگر کسی چیز کو کسی بڑے سے، مثلا ہم کہتے ہیں، ایک مثال کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکبر کون سا صیغہ ہے؟ اکبر جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے. اکبر بروزن افعل، یعنی کاپ بے رے سے کبر بڑا، کبیر، پھر یہ صیغہ مبالغہ ہو جائے گا، اور یہ پھر اکبر یعنی افعل التفضیل کا صیغہ ہے. اب اس میں آپ کیا کہو گے؟ اللہ اکبر یعنی خدا سب سے بڑا ہے. کس عنوان سے؟ نعوذ باللہ کی سائز کے عنوان سے بڑا ہے یا کس عنوان سے ہے؟ خدا تو وہ ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی اس کی مثال ہم نہیں لا سکتے اس دنیا میں. تو کیا ہم کہیں گے اس کو؟ یہ یعنی بڑھائی جو ہے وہ کس عنوان سے ہے؟ اس کی قدرت بڑی ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت، علم، طاقت، سب چیزیں یہ اس عنوان سے ہے. تو وہاں پر احادیث میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے ہے. قدرت کے حساب سے، یا وہ شخص جو ہے جیسے بڑھائی جو ہے پیسے کے اعتبار سے بڑا ہے. جیسے معنی جو ہے شیخ کے ہوتے ہیں، شیخ بڑا. اب کس عنوان سے بڑا؟ شیخ کا اصل معنی تو بوڑھے شخص کو شیخ کہتے ہیں، شیخ یعنی بوڑھا شخص. لیکن یہی اصطلاح جو ہے وہ جزیرہ عرب میں اس شخص کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جو کثیر العلم ہو. کثیر العلم ہو یسمونہ شیخ، اس کو ہم شیخ کہتے ہیں جو کثیر العلم ہو. یا جو کیا ہو وہ کثیر الاولاد، جو زیادہ جس کے بچے ہو، یسمونہ شیخ، اس کو بھی شیخ کہتے ہیں. یا جو ہے شیخ ہو ایک جماعت کا سب سے رئیس ہو، رئیس الجماعہ ہو، ایک گروہ کا، ایک قبیلے کا، ایک عشیرے کا رئیس ہے، اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، وہ بھی شیخ ہے. تو شیخ کا اصل معنی تو وہی بوڑھے شخص کے معنی میں ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ موقع کے اعتبار سے، تشبیہ کے اعتبار سے اس کے معنی چینج ہوتے ہیں. تو بعض حدیث بھی ایسی ہے کہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر دجال اتنے بڑے گدھے پر سوار ہے تو خود دجال کا کتنا سائز ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ تشبیہات ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کا اتنا بڑا پیر ہوگا جو کہ جہنم میں رکھ دے گا. تو وہ اب اس قسم کی تو ہمارے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے. اس کی بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی توجیح جو ہے وہ لوگ کرتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سراسر جیسے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے دوسروں کے اوپر کھیچڑ ہو چالنا، وہ عادت میں سمجھتا ہوں اچھی چیز نہیں ہے. ان کے پاس بھی وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کی توجیح کرتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے احادیث جو ہے وہ زیادہ تر تشابہ ہوتا ہے. تشابہ معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، جو کہ ایک عام شخص شاید ہو سکتا ہے کہ اس پر ہنسنا بھی شروع کر دے. تو یہ وہ موارد ہے کہ زیادہ تر ان کا تعلق کریکٹر سے ہے. لیکن فی ای حال یہ وہ طاقتیں ہے، چاہے سفیانی ہے چاہے دجال ہے، یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جس کو طاغوت کہتے ہیں. اور یہ کل پورے تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے. بنو امیہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بنی امیہ جیسے لوگوں کو حتیٰ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. بنی امیہ ایک طاغوتی طاقت کو بنی امیہ کہتے ہیں، یہ ایک طاغوت ہے. بنو عباس متوکل عباسی ہے، اور اس طرف جو ہے متوکل عباسی ہے، معتز ہے، اور اس کے علاوہ مامون ہے، ہارون ہے، یا دوسرے اس قسم کے لوگ. یہ سب جو ہے وہ ایک طاغوت ہے. شخصیات بھی ہے لیکن خود بنو عباس ایک طاغوت ہے، طاغوتی قوت، اس کو بنی عباس کہتے ہیں. حق کی شکل میں ائمہ اطہار علم، جس کو شجرہ خبیثہ و شجرہ طیبہ و شجرہ خبیثہ، ہر جگہ پر قرآن مجید میں یہی سلسلہ رہا کہ اگر انہوں نے شجرے کی بات بھی کی ہے تو ایک طرف باطل کا شجرہ جو بنی امیہ اور بنو عباس اور بنو مروان اور اس قسم کے ہیں، و شجرہ طیبہ وہ جو ہے وہ ہیا السلسلۃ الذہبیہ، وہ سلسلہ ذہبیہ یعنی اہل بیت کا شجرہ ہے. طیبہ، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، ہر جگہ پر اس دو چیزوں کا ہی ذکر آیا ہے. ایک طرف حق
اور ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل. حق اور باطل کا یہ توازن ہے. تو ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے سب سے مہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملحق کر لیں, اس گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کر لیں, اس گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں جو حق کا گروہ ہے, جو اللہ کا گروہ ہے. خدائی لوگ ہیں وہاں پہ, وہ خدائی یعنی جس کو رجال خدا کہتے ہیں, جو خدائی لوگ ہیں, اللہ کے لوگ ہیں, اللہ والے ہیں. جو آج تذکرہ ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے کربلا والے. کربلا والوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ والے. سید الشہداء علیہ السلام نے یوم عاشور کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ارقبوا یا خیرت اللہ, اے لشکر خدا. کربلا والوں کے لیے کہا تھا. ایک عجیب اصطلاح, ارکبوا یا خیرت اللہ, اے اللہ کے بہترین لشکر, آپ جو ہے وہ سوار ہو جاؤ. تو ہمیں بھی ان میں سے انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے ہو جائے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے. اللہم عجل لولیک الفرج.